بھارت کی آبی جارحیت کے باعث مقبوضہ کشمیر سے آنے والے دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 10,000 کیوسک کم ہو کر 16,596 کیوسک رہ گئی ہے۔ چناب سے نکلنے والی نہر مرالا راوی لنک بدستور 4.5 ماہ سے زائد عرصے سے بند رہنے سے سوکھ چکی ہے، جبکہ دریا کا بڑا حصہ بھی خشک ہے۔ بھارت نے دریائے چناب پر بگلی ہار ڈیم تعمیر کر کے اس دریا کا پانی روک رکھا ہے۔ محکمہ آب پاشی کے مطابق دریائے چناب میں اس وقت کم از کم 26,596 کیوسک پانی ہونا چاہیے۔ بھارت نے بگیار ڈیم تعمیر کر کے آبی جارحیت کا دائرہ دریائے چناب تک بڑھا لیا ہے۔ سندھ طاس منصوبے کے تحت وہ صرف دریائے بیاس، ستلج اور راوی سے پانی لے سکتا ہے، مگر اس نے ہماری اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے جہلم اور سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا اور اب وہ دریائے چناب تک آ گیا ہے۔ کشن گنگا ڈیم کے بننے سے وادی نیلم بے آب و گیا میدان بن جائے گی اور دریائے نیلم پر بنے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت بھی محدود ہو جائے گی۔ دوسری طرف بھارت نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے اور آبی جارحیت کے خلاف پاکستان کی آواز کو دبانے کے لیے نہایت لغو، بے بنیاد اور بےہودہ قسم کی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ کی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دہشت گردی کی حمایت ترک کرنے کی شرط پاکستان کو دریائی پانی سے محروم کرنے کے ناپاک منصوبے کی طرف سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی بےہودہ کوشش ہے۔ وزارت داخلہ کو بھارتی وزیر داخلہ کی اس ہرزہ سرائی سرحدوں پر 400 نئے بنکروں کی تعمیر کے حکم اور تازہ آبی جارحیت کا نوٹس لیتے ہوئے ان معاملات کو عالمی اداروں کے سامنے اٹھانا چاہیے۔ وہ ہمیں میدان جنگ میں نیچا دکھانے میں ناکامی کے بعد ہماری زرعی معیشت کو تباہ کرنے پر تل گیا ہے۔ جب تک ہم کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت ترک نہیں کریں گے، اس کے مذموم عزائم جاری رہیں گے۔ قابل اطمینان امر یہ ہے کہ پاک افواج ہر قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے چوکس ہیں۔ جہاں تک بھارتی آبی جارحیت کا تعلق ہے، زیادہ سے زیادہ ڈیمپ اور آبی ذخائر بنا کر ہی اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے، جو یقیناً وقت کا بھی تقاضا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔